السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد حضرت عبداللہ کے وفات کے بعد پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت آمینہ کو ایسا صدمہ لگا کہ وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی، کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی، ہر وقت خاموش، اداس اور غموں میں ڈوبی رہتی تھی۔ انہوں نے تو جیسے جینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ حامل سے تھی، پریگننٹ تھی، صرف اس بچے کی خاطر انہوں نے خود کو قربان کر دیا تھا، اور اپنے آپ کو سمجھایا کرتی تھی کہ اے آمینہ، اب تمہاری سب سے بڑی امید تمہارا یہ بچہ ہے، تمہیں اس کے لیے جینا ہے، تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شوہر کے انتقال کے بعد حضرت آمینہ ان کو یاد کر کر کے بہت رویا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتے بن گئے اور ہفتے مہینے بن گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے پیٹ میں 9 ماہ کا مدت پورا کر رہے تھے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تھی، بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا تھا اور مجھے دھوپ نہیں لگتی تھی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تھی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے تھے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی تھی، ایسے جیسے مجھے سلام کر رہی ہو۔ میں حیران تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اور جب میں زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا تھا اور بالکل اوپر منڈیر تک پانی آ جاتا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑا رکھتی تھی، مجھے جانے نہیں دیتی تھی، کہتی تھی اے آمینہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جاتے ہی یہ پانی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہے۔ کبھی ہاتھ پیروں میں درد، کبھی الٹی آنا، کبھی سر درد، تو کبھی بخار آنا، کبھی چڑچڑاپن آنا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 ماہ میں کبھی بھی ایسی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا میرے سر میں کبھی درد تک نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت آمینہ کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہے کہ جب میں رات کو سوتی تھی مجھے خواب میں نظر آتا تھا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کعبے کے پاس جا کر اس کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کا گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والا ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چاچے اسی انتظار میں رہتے تھے کہ ہمارے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ان کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش میں 10 دن رہ گیا تھا، آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ یہ دیکھ کر یہودیوں میں بھاگ دوڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جاؤ، جا کر معلوم کرو اس وقت مدینہ میں کس کے یہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حامل سے تھیں، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے جا کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں۔ تو ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور معلوم کیا کہ کیا یہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔
لوگوں نے بتایا کہ ہاں، مکہ میں 5 ایسی عورتیں ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ایسے بچے کی پیدائش کہ جس کا والد وفات پا چکا ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کا باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہوا ہے۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چیختے ہوئے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور آخر وہ دن بھی آیا جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ دن بھی آیا جس کا انتظار آسمان و زمین، چرند پرند اور ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دیا کہ اے سورج، ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 22,000 مرتبہ آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ کو ہلکا سا درد اٹھا اور انہیں محسوس ہوا کہ آج شاید میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے عبد المطلب کو اس بات کی خبر دے دیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمینہ کے ساتھ ہی گزارو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر شاید بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں غریبی کا وہ عالم تھا کہ ہمارے یہاں چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا۔ ایسے غریبی میں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر ہمارے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں گے، اور پوری رات کوئی بھی نہیں سویا تھا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا اور باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمینہ کو ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والا ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ بچے کی پیدائش میں گزرا اور صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت 3 باتیں بڑی عجیب ہوئی جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی بات، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب اس کی ناف ماں کے آنچ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناف ماں کے آنچ سے بالکل الگ تھی۔ دوسری بات، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ خون نکلتا ہے، لیکن جب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری بات، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کا ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہو چکا تھا، دنیا میں ان کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیز دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ اے آمینہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گودی میں لے کر ایک طرف زمین پر لیٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھا سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمینہ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گودی میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور میری گودی سے میرا بچہ اس بادل کی سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی کہ اے جبرائیل، اس بچے کو ساری دنیا کا چکر لگاؤ، سارے نبیوں کی خوبی دو، اسے یوسف کی خوبصورتی دو،
اسے ایوب کی صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو۔ پھر حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گودی میں لیٹا ہوا ہے۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ اے عبد المطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے ہوئے عبد المطلب کی ساری تھکن جیسے ایک پل میں ختم ہو گئی اور وہ اتنا خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دائی شفا سے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا جیسے ہی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے کہ اس قدر خوبصورت بچہ آمینہ کے گھر پیدا ہوا ہے۔ سارے چاچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندھی شعیبہ نے ابو لہب کو جا کر خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی باندھی شعیبہ کو کہا کہ جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بوڑھے ہو چکے تھے لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لے کر کعبے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر انہیں زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے باتیں کیا۔ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر اور ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں میں تہلکہ مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعا مانگی اور پھر انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد نام کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے کہ عبد المطلب، یہ کیسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ اس سوال پر حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والو، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس بچے کی ایک دن کیسی شان ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنو گے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے چاچا جان، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی میں اکیلے لیٹ کر رو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کیا لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا۔ آپ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ آپ جدھر انگلی لے جاتے تھے چاند ادھر دوڑتا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے چاچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ! ایسے تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے کھلونا تک خرید نہیں سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو ہی حکم دیا کہ اے چاند، تم میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اوندھے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم سے وہ آگ بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اپنی محل میں اپنے شکل کے 14 لاٹھیں بنوا رکھی تھی۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لاٹھیں دھڑم سے زمین پر جا کر گر گئی۔
اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو اس نے آسمانوں پر دیکھا تو اسے وہ ساری نشانیاں دکھنے لگی جو آخری نبی کی پیدا ہونے کی نشانیاں تھیں۔ تو اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ کیا آج کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں فلاں عورت کے یہاں لڑکا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، ایسا بچہ جس کا باپ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا مجھے دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمینہ کے گھر پہنچا اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، اور پھر پلٹ کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل پڑی، کیونکہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹھ پر ان کے نبی ہونے کا مہر لگا ہوا تھا۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا کہ ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو اس چینل پہ ملیں گے۔ کل پھر آؤں گی نیا ایک واقعہ کے ساتھ۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔